بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل کے دور کے اندر سارے لوگ پیسہ کمانے اور مالدار بننے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے افراد ان چیزوں کے اندر اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا۔ صبح ہوتی ہے اور بہت سارے ہمارے بچے اسکول کالجز کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو بڑے افراد ہیں وہ گھر کے اندر صبح ہوتے ہی ریڈیو یا اخبارات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں اور بناؤ سنگھار کر کے بچے اسکول کالجز کی طرف چلے جاتے ہیں اور بڑے اپنے کام کاج پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اللہ کا خاص طور پر اہتمام ہمارے گھروں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ زندگی ہمیں کس مقصد کی طرف لے کر جا رہی ہے، ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، یا تمہارے خلاف دلیل ہے، کہ اگر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر کی ہوگی، اس کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، تو قرآن قیامت والے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن کریم کے احکامات پر، قرآن کریم کے تلاوت کو اہتمام کے ساتھ نہیں کیا ہوگا، تو قرآن کل کو اللہ کے پاس جا کر ہمارے خلاف سفارش کر سکتا ہے۔ جہاں پر مجموعی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا بہت اجر و ثواب آیا ہے، برکتیں آئی ہیں، سعادتیں آئی ہیں، وہاں پر قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن کے فضائل اور خصائص خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں، جیسے سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ ان کی انفرادی طور پر خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے وہ تمام بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتا ہے سوائے موت کے۔ اور بہت مشہور حدیث ہے سورہ یاسین کے حوالے سے، کہ سورہ یاسین کی فضیلت کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا تو اللہ تعالیٰ پورے دن کی اس کی ساری حاجتیں دور فرما دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ سورۃ الواقعہ کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الواقعہ پڑھنے سے، ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھنے سے اس گھر کے اندر فاقہ نہیں آئے گا۔ سورۃ الکہف کی فضیلت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن کسی بھی وقت سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے سورۃ الکہف کی اگر کوئی شخص پہلی 3 آیات یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنہ سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص ہے، اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں کہ جو شخص رات کو 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص معوذتین پڑھے گا، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کو شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے جو وسوسے ہیں ان سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو ہمیں آج کی اس مصروف ترین دور کے اندر قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کم سے کم عام انسان کے لیے تو کم سے کم ضروری ہے کہ وہ 1 پارہ، آدھا پارہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے۔
اور جو حافظ قرآن ہیں ان کے لیے علماء اور قرۂ حضرات نے یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ کم از کم حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ دن میں 3 پارے پڑھا کرے۔ تو آج کل جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں، ان کو خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں اور بوڑھوں کو بھی اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ جب بھی فارغ وقت ملے تو قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ لیا جائے۔ اس سے گھر کے اندر بھی برکتیں آتی ہیں، اور آپ کی اولاد کی تربیت کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت ایک خاص جو ہے نا وہ اہتمام کرے گی، خاص ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔